سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا دورہ تھائی لینڈ اور اس کے بعد اب جاپان کا دورہ، جو اس وقت پاکستان کے پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں اس دورے کو جتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، سپانسر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر کیا جا رہا ہے، ان کی رائے ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن مجھے اس دورے کی ایک ایسی ڈیولپمنٹ بتا دیں جس سے پاکستان کو کوئی بہت بڑا فائدہ ہوا ہو، جس سے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوئے ہوں، حتیٰ کہ جاپان اور چین کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اس وقت پاکستان کو محتاط خارجہ پالیسی لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور چین کے جو فورن منسٹر ہیں وہ گزشتہ روز بھارت میں تھے، اور وہاں سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ پاکستان کے لیے حوصلہ افزا نہیں ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہمیں کانفلکٹ کی بجائے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرنی چاہیے۔ جے شنکر اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان جو ملاقات ہے، اس کے بعد وہ نریندر مودی سے ملے ہیں، اور جیسے ہی چینی وزیر خارجہ بہت ساری جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ انڈیا کے لیے ہیں، وہاں سے ان کا ڈیلیگیشن واپس چائنا گیا، تو جو انڈین فورن منسٹر ہیں وہ رشیا چلے گئے۔ یہ اس وقت ملک دنیا میں میٹر کر رہے ہیں۔ چین اور جاپان کے تعلقات تو حضور والا یہ ہیں کہ 2024 میں جین رون NPO ایک تھنک ٹینک آرگنائزیشن ہے، میں ثبوت کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں، اس نے ایک سروے کیا تھا جس میں 87.7% جو چینی ہیں، جو چین کی عوام ہے، وہ جاپان کے بارے میں نیگیٹو امپریشن رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، 1894 سے لے کے 1895 تک پہلی جنگ، اور جو دوسری جنگ چین اور جاپان کے درمیان ہوئی وہ 1937 سے لے کے 1945 تک ہوئی ہے۔ چائنا جاپان کو اچھا دوست یا اچھا ملک نہیں سمجھتا۔ تو اس موقع پہ صرف میرا یہ سوال ہے، ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں، اگر وہ جاپان گئی ہیں، انہوں نے ایز سچ آخر کون سی ایسی ڈیولپمنٹ کروا دی، کون سا ایسا پروجیکٹ سائن کر لیا، کون سا ایسا ایگریمنٹ سائن کر لیا، کون سی ایسی انویسٹمنٹ آ رہی ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ یار پاکستان کو یہ فائدہ ہوا۔ آلریڈی پاکستان اور امریکہ کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، دیکھیں یاد رکھیے گا، امریکہ ہمیشہ کرائسس میں آپ کو دغا دیتا ہے اور چائنا نہیں دیتا۔ ہم نے اس میں بیلنس ہو کے چلنا ہے، ہمیں اس تعلقات کو ایسے لے کے چلنا ہے کہ ہم چائنا کو نہ ناراض کریں۔ اور آپ کے چیف آف آرمی سٹاف نے برسل میں بڑی اچھی بات کی، ہم ایک دوست کی خاطر دوسرے دوست کو قربان نہیں کر سکتے، لیکن جاپان ہو گیا، تھائی لینڈ ہو گیا، میرا خیال ہے یہ چائنا کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے۔ یہ دونوں ممالک امریکہ کے پارٹنر ہیں، اور تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جو لڑائی تھی، کمبوڈیا بیسیکلی چائنا کی طرف ہے، چائنیز کیمپ میں، اگر آپ کو یاد ہو چند ہفتے پہلے جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے رکوایا تھا۔ اس وقت ہمیں چائنا اور امریکہ کو بیلنس ہو کے لے کے چلنا پڑے گا۔ ہمیں کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینا جہاں ہم چائنیز کو یہ میسج دیں کہ جی ہم جاپان کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے جا رہے ہیں، تو پھر وہ انڈیا کی طرف موو کریں گے۔